السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ نساء آیت نمبر 66 سے ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ تو چلیں تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولو ان کاتبنا الیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیلا منهم ولو انہم فعلوه ما یوعظون به لکان خیر لهم واشد تثبیتا۔ یہ بھی آیتیں جو ہیں یہ آیتیں بھی پچھلی آیتوں کے ساتھ ہیں۔ مثلا اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 66 میں نے تلاوت کی، اور اے اللہ کے رسول اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اب وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان احکام پر کوئی عمل نہ کرتا سوائے چند لوگوں کے، حالانکہ اللہ کا حکم کیسا ہی کیوں نہ ہو اس پر عمل کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے۔ اگر یہ لوگ اس نصیحت پر عمل کرتے تو جو ان کو کی جا رہی ہے وہ ان کے حق میں بہتر بھی ہوتا اور زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا، اور اس صورت میں ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا کرتے اور ان کو صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود پر پہنچا دیتے۔ اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگوں کو ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کی رفاقت کتنی ہی اچھی رفاقت ہے، یعنی یہ جو نبی ہیں والصادقین والشہداء اور صالحین اور احسن اولئک رفیقا ذالک الفضل اللہ من اللہ وکفی باللہ علیما۔ یہ فضل ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ اپنا فضل کس کو عطا کرے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس بات کو جاننے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اوپر والی جو آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا، آیت نمبر 60 سے 61 کی آیتیں پڑھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں منافقین کی بے ایمانی کا ذکر فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین اپنے مقدمات کے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے جو مقدمات تھے طاغوت کی طرف لے جاتے اور اسی سے اپنا فیصلہ کرواتے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید یعنی کہ دو اور باتوں کا ذکر کیا ہے جو ان میں منافقین میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم منافقین کو حکم دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرتے یا اپنے آپ کو یعنی کہ گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، تو چند لوگ ہی ہیں جو اس پر عمل کرتے، نہ ہی تو کوئی اپنی قربانی دیتا اور نہ ہی اپنے گھر بار چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے حکم کی تکمیل جو ہے وہی بہتر ہے، یعنی اسی میں کوئی بہتری ہے یہ بات مان لینی چاہیے۔ اگر اللہ نے کہا خود کو قتل کریں اور اپنے گھروں سے نکل جائیں تو اس میں بھی لازمی کوئی بہتری ہے، بس وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ میں صراط مستقیم پر چلتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی لازمی بہتری ہوتی ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی کہ اس میں آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے جیسے منافقین کی یعنی کہ ان کی بے ایمانی کا ذکر کیا کہ وہ بے ایمان تھے، اور اب اس اللہ تعالیٰ نے دو اور ہائی لائٹ کیے ہیں کہ اگر ان کو ایسے کہا جاتا ہے تو یہ کبھی نہیں کرتے۔ تو ان کے حق میں بہتر تو یہ ہے کہ ان کے مثلا اگر وہ اللہ کی بات مان لیتے تو وہ فلاح پاتے، دین دنیا کی فلاح تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے احکامات کی تعمیل کرتا ہے تو ہم ان کو آخرت میں اپنے پاس اجر عظیم عطا کرتے اور دنیا میں ان کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی دنیا دین کی بھی اور دنیا کی بھی فلاح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہی جنت میں نبیوں یعنی جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے انعامات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے
وہ تائید کرنے والا جو ہے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کی رفاقت میں زندگی گزاریں گے۔ ذالک فضل اللہ ہے، یعنی کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگوں کی رفاقت جو ہے یہ ایک بڑا انعام ہے۔ واقف باللہ علیمہ، اور اللہ یعنی کہ جانتا ہے، اسے کسی کی بتانے کی ضرورت نہیں، اسے خود علم ہے کہ کون کس چیز کا کس مرتبے کا مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آگے چل کر ہم اگلی آیات میں تھوڑا سا جنگ کا ذکر پھر دوبارہ آیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ ہو تو یعنی بلایا جائے جنگ کے لیے تو فوراً جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی ضرورت ہو تو فوراً گھر بار چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں تاکہ آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں، مثلا اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور انعام ہو۔ آگے آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جنگ کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، یا پھر یعنی فوج کے دستے علیحدہ علیحدہ روانہ ہوں یا سب اکٹھے روانہ ہوں، جیسے مناسب ہو کر لیا کرو۔ یعنی بے شک تم میں سے بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو جنگ کے لیے نکلنے میں دیر لگاتے ہیں، پھر اگر تم کو کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھا۔ اور اے ایمان والو، اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں بناتا ہے، گویا تم میں اور کسی اور میں دوستی نہیں، بالکل غیروں کی طرح حسرت اور افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو عظیم و شان کامیابی ہوتی۔ تو جو لوگ آخرت کے لیے دنیا کی زندگی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں جنگ کرے پھر قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے تو ہم اسے عنقریب یعنی کہ اجرا عظیمہ فسوف نؤتیہم اجرا عظیمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسے عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو، جب تم کبھی اللہ تعالیٰ اس میں ہائی لائٹ کریں کہ جب تم مثلا وہ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہیں حکم دیا جائے نا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا گھروں سے نکل جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے لیے نکلو، اپنے گھر بار چھوڑ دو۔ تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی اے ایمان والو، تم میں سے بعض ایسا بھی شخص ہے جو لڑائی کے لیے نکلنے میں دیر کرتا ہے تاکہ تم لڑائی کے لیے روانہ ہو جاؤ اور وہ آرام سے گھر میں بیٹھا رہے۔ فَإِنَّ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، اور پھر اگر لڑائی میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھ پر اللہ نے بڑا فضل کیا ہے کہ میں تو اس میں شریک نہیں تھا نا، تو بچ گیا ہوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہوتا ہے تو کہتا ہے کاش میں بھی، مثلا اگر وہ قتل ہو جاتے ہیں تو تب بھی حسرت کرتا ہے، کہتا ہے جی میں تو بچ گیا ہوں، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو تب بھی کہتا ہے مثلا کہ میں بچ گیا ہوں، اور اگر ان پر کوئی اللہ کا فضل ہوتا ہے تو پھر حسرت کرتا ہے کہ کاش میں بھی ان میں ہوتا تو کامیابی اور یعنی کامرانی سے ہمکنار ہوتا، تو مالک نعمت میں میرا بھی حصہ ہوتا، مالک کثیر حاصل ہوتا۔ یعنی اس قول سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا تم میں اور اس میں کوئی رشتہ اور محبت اور قوت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ شرکت سے محروم رہتا ہے۔ اگر کوئی مثلا ایسا کوئی رشتہ ہوتا ہے تو وہ ضرور جاتا۔ اسی لیے ہمیں اپنی آخرت کو بچانا ہے ہر صورت میں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے، اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس راستے میں جہاد کرتا ہے، جس کی مثال دن کو روزے رکھنے والے کی اور رات کو نماز پڑھنے والے کی ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مجاہد کو دن میں روزے رکھنے اور رات کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں 100 درجے ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے۔ بلندی کے لحاظ سے ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں یعنی کہ غبار آلودہ ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے آگ بھی چھوئے۔ یعنی یہ حدیثیں اس کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح طرح بات کی سمجھ آ جائے کہ
اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیے اور جہاد کیجیے، جہاد کا بڑا اجر ہے۔ کبھی بھی دیر نہ کیجیے کہ آپ ثواب سے محروم ہو جائیں، اور منافقین کی طرح جہاد سے مثلا پہلو تہی نہ کریں، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جہاد کیجیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کیجیے اور فتح یاب ہوئی، اور اجر عظیم کے لیے آپ تیار رہیں۔ اگر آپ شہید ہو گئے ہیں تو اجر عظیم کے لیے تیار رہیں، اور شہادت کے جو درجات ہیں وہ اللہ آپ کو دے گا۔ اور اگر جنگ کا موقع نہ آئے تو جنگ کا خیال ضرور کیجیے، آپ کے دل میں آنا چاہیے کہ اگر یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کے راستے میں جنگ کا موقع ملا تو ضرور شریک ہوں گے اس میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس حالت میں مرے کہ نہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کی ہو اور نہ اس نے کبھی دل میں اس کا خیال گزرا تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں مثلا جو قانون ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے، ٹھیک ہے۔ اور آگے بھی جو آیات ہیں وہ جنگ کے بارے میں ہیں، یعنی آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں اور بے بس مسلم مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر کافروں سے جنگ نہیں کرتے، جو اس طرح دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نجات دے جہاں کے رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی یعنی کہ ہمارا کوئی مددگار بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی یعنی کہ حامی بنا دے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو اور ان کے مکر و فریب سے ذرا بھی خوف زدہ نہ ہونا، کہ شیطان کا مکر و فریب بہت کمزور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جنگ کے لیے ابھارنا ہے اور جنگ کرنے والوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دی ہے۔ یعنی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ فی سبیل اللہ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یعنی یہ آیتیں بھی جنگ کے بارے میں، جیسے کہ مثلا اس کے بارے میں سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 18 میں اے ایمان والو تمہاری مدد کے سلسلے میں جو کچھ ہو یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دے، اور کافروں کی تدبیریں رائے گاہ ہی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے اور ہمیں عمل والا بنا دے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔